بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا دن بہت اہم فیصلے ہونے ہیں، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، اور آج ایسے فیصلے ہونے ہیں جن کا بڑا ملکی سطح پر بڑا ایک اثر ہوگا آئندہ کی سیاست کے لیے۔ ان پر بات کرنے سے پہلے یہ بھی آپ کو انفارم کر دوں کہ آج عمران بھائی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہے، اور سوموار کو سماعت ہونا تھی، لیکن سوموار کو نہیں ہو سکی کیونکہ جج صاحب نہیں تھے۔ آج جج صاحب ہوں گے، آج سماعت ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ عمران بھائی کو جو ہے وہ رہا کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک شہباز شریف صاحب کو ادھر وزیر اعظم بنایا جانا ہے، ادھر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دی گئی ہیں، تو شاید انہی دنوں کے لیے عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تاکہ وہ اس طرح سے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ نہ کر سکیں اور یہ سموتھلی یہ چیزیں ہو جائیں۔ عمران بھائی کی امپورٹنس یہ ہے کہ پورے پاکستان کا ڈیجیٹل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، ان کے ویوز ایک طرف، اور عمران ریاض خان صاحب کا امپیکٹ اور ان کے ویوز ایک طرف، اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو آج امید کرتے ہیں کہ ان کو انشاءاللہ رہا کر دیا جائے گا، اور ان کو رہا ہونا بھی چاہیے۔ تو دوسرا آ جائیں اس بات پر کہ آج کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج 28 فروری ہے، اور کل یعنی 29 فروری آخری دن ہے جب ہر صورت میں اجلاس قومی اسمبلی کا ہونا ہے، نئے اراکین اسمبلی نے حلف اٹھانا ہے، اور انہوں نے جو اجلاس ہے وہ صدر بلا نہیں رہے، تو آج اب اس حوالے سے فیصلہ ہوگا کہ صدر کو جو دوبارہ درخواست بھیجی گئی ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے، اس پہ صدر کیا کرتے ہیں۔ تو اگر صدر آج نئی اسمبلی اپروو کرتے تو پھر یہ ہے کہ اسپیکر یا سیکرٹری جو ہیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے، وہ اجلاس بلائیں گے، اور وہ ایک متنازع اجلاس ہوگا جس کی آئینی اور قانونی طور پہ جس کے اوپر بہت سے سوالات ہوں گے، اس لیے آج کا دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسرا معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ IMF کو جو خط لے کے جانے کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے کل یہ کہا کہ خط روانہ کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں وہ خط لکھا جاتا نہیں لکھا جاتا۔ PTI کے اندر دو چیزوں پہ تضاد ہے، گو کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ IMF کو خط لکھا جائے، لیکن اس پہ PTI کے اندر بہت سی آوازیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خط نہیں لکھنا چاہیے، ہمیں اداروں کے ساتھ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں لکھے جانا چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اور 9 مئی ہوگا اور اس چیز کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری سیٹیں ریکاؤنٹنگ میں واپس لی جا رہی ہیں، ابھی تک ہمارا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، جو پہلے مینڈیٹ چوری کیا گیا وہ بھی واپس نہیں آ رہا، تو جتنا ہم بریتھنگ سپیس دیں گے اتنی ہمارے لیے مشکلات ہوں گی، تو ہمیں ایک کے بعد ایک کارڈ کھیل کے اور دباؤ بڑھانا چاہیے۔ اور بلکہ دو چیزیں بڑی خطرناک بھی ہیں جن کے اشارے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سول نافرمانی کی کال دینی چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑا اس موقع کے اوپر، جب پہلے ہی پاکستان معاشی طور پہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہیں اور صورتحال بہت گمبھیر ہے، تو یہ اعلان انسرٹینٹی میں اضافہ کر دے گا، تو اس کے اوپر بھی PTI کے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر تو دھمکی حد تک ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ دھمکی کی حد تک نہیں ہے اور واقعی PTI یہ کرنے جا رہی ہے، یہ کرنا چاہتی ہے، تو میں پھر اس کو حماقت سمجھتا ہوں، کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے اس پہ نہیں آیا۔ PTI کے باہر جو لیڈرز ہیں ان میں سے ایک لیڈر نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو پھر ہمیں اسمبلی کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی حماقت ہوگی، یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا۔ دھمکی کی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ دھمکی دیں کہ ہم یہ کریں گے اور اس کا ایک امپیکٹ آئے گا، لیکن اگر PTI یہ کرتی ہے تو یہ بہت بڑی حماقت ہوگی۔ پہلے بھی PTI ٹھیک ہے، وہ 18 ماہ جو نہیں تھی اسمبلی میں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ان کا فیصلہ تھا، جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رجیم چینج ہوئی اور وہ سارا سائفر اور سارا معاملہ، تو پھر ان کو اس حکومت کا حصہ، اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب PTI کو اسمبلی کے اندر جانا چاہیے، اپنا اسمبلی کے اندر بھی کردار ادا کرنا چاہیے، ٹف ٹائم دینا چاہیے، اور کوئی فورم خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ بڑے خطرناک اشارے ہیں، یہ ہے کہ ہم اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ PTI کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسمبلی کا حصہ بننا چاہیے، اور اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھانی چاہیے، شہباز شریف کو ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ پہلے بھی شہباز شریف کی حکومت 18 ماہ اس لیے چل گئی کہ PTI اسمبلی میں نہیں تھی اور آج ریاض صاحب وہاں پر بٹھائے گئے تھے، تو یہ والا معاملہ ہے۔ پھر آج کا دن اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج ڈیسیژن ہونے کہ PTI کو مخصوص نشستیں ملیں گی نہیں ملیں گی۔ میں ویسے بہت حیران ہوں کل جب میں نے وہ دیکھا، اور دیکھیں لوگوں میں اسی لیے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، غصہ بڑھ رہا ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ اس نظام کے خلاف نفرت اس وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ کل میں چہرے دیکھ رہا تھا، جس طرح سے عطا تارڑ صاحب اور یہ جو اعظم الدین تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی الیکشن کمیشن کے باہر، یہ اور پیپلز پارٹی پہنچ گئے ہیں کہ PTI کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ہمیں دی جائیں۔ مطلب اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سطحی حرکت نہیں ہو سکتی، گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی، کہ آپ اندازہ لگائیں کہ نون لیگ، اب جیسے KPK میں PTI کی بنتی ہیں، میرا خیال ہے کوئی 23 سیٹیں، ان کی بنتی ہیں 2-3 سیٹیں، یا ٹوٹل 4 سیٹیں ان کی بنتی ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری اپوزیشن کو جو 4 سیٹیں ملنی چاہیے، تو 4 کی بجائے ہمیں جو ہے آئی تھنک وہاں پہ جو ہے وہ 26 ہیں شاید سیٹیں، یا جتنی بھی ہیں، بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں جتنی ہیں وہ ساری ہمیں دے دیں۔
پی ٹی آئی جس نے 2/3 میجورٹی لیا ہے, جس نے کلین سویپ کیا ہے KPK میں, اس کو نہ دیں. یہاں پی ٹی آئی جس نے 93 سیٹس لی ہیں ان کو ایک بھی مخصوص نشست نہ دیں اور وہ بھی ہمیں بانٹ دیں. یہ وہ چیز ہے جس سے نفرت اور بڑھے گی, غم و غصہ اور بڑھے گا. اس وقت لوگوں کے غم و غصے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, نیچے لانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو تھوڑی سی اداروں پہ اعتماد کرنے کی ایک امید دینے کی ضرورت ہے کہ یار الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا ہے, پیچھے جو بھی الیکشن باعث تھا لیکن یہ کر دیا ہے, کوئی 2 4 5 حلقوں پہ کوئی ایسے فیصلے آ جائیں کہ لوگوں کا اعتماد بن جائے. اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ لوگوں کا نہ سپریم کورٹ پر اعتماد ہے, نہ ہائی کورٹ پر اعتماد ہے, سوائے پشاور ہائی کورٹ کے اور سوائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کے. لوگوں کو کسی پاکستان کی عدالت پر اعتماد نہیں ہے اور یہ پاکستان کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اب دیکھیں کل جس طرح کا واقعہ راولپنڈی کی عدالت میں ہوا ہے, وہاں پہ ایک ملزم کو لایا گیا اور اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا, تو اس کی بیوی کے بھائی نے اس کو وہاں پہ گولیاں مار دیں. اس نے کہا کہ جی عدالتوں میں اس نے بری ہو جانا ہے تو میں نے اس لیے اس کو قتل کیا. تو یہ بڑی ایک نیگیٹو وہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ میسیج دیں کہ پاکستان کی عدالتیں انصاف نہیں کر سکتی, نہ وہ کریں گی. تو لوگوں کو سپریم کورٹ سے کوئی امید نہیں ہے. قاضی فائصل صاحب نے تو بلے کا پہلے واپس لیا ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی, ان بیوروکریٹس کو بطور آر او انہوں نے بحال کیا ہے. تو یہ بہرحال پاکستان کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سفر اس طرف شروع کرنا چاہیے کہ لوگوں کا اداروں پر اعتماد بڑھنا شروع ہو, بننا شروع ہو, بجائے اس کے کہ لوگوں کا اعتماد بالکل ختم ہو جائے اور لوگ کچھ اور راستوں کی طرف دیکھیں. پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا, پاکستان اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کتنا شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہوا لاہور میں. وہ جو خاتون جس نے ڈریس ایسا پہنا ہوا تھا اور اس کو عربی جو اس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے اور اس کو قرآن مجید کا وہ کر کے, اور کیا وہاں پہ ظلم کیا گیا. اور پھر اس سے زیادہ افسوسناک اور شرمناک بات یہ ہے کہ اس خاتون سے ہاتھ جوڑ کے معافی منگوائی گئی اور اس خاتون سے جو ہے وہ مسلک اس کا بتایا گیا کہ اس نے بتانا پڑا کہ میرا یہ مسلک ہے. مطلب ہم کس طرح معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں, ہم کس طرح پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. لوگوں کا سسٹم پر اعتماد ہٹ رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. لوگ پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں انہی چیزوں کو دیکھ کے کہ مطلب بجائے اس کے کہ جن لوگوں نے, جن درندوں نے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا, بجائے اس کے کہ ان کو وہ معافی مانگتے, وہ بیان دیتے کہ ہم غلط تھے, اس بیچاری خاتون سے معافی منگوائی گئی. وہ میری بہن بھی ہو سکتی تھی, وہ میری فیملی کی ممبر ہو سکتی تھی, وہ آپ کی فیملی کی ممبر ہو سکتی تھی. ایک جس نے کوئی ایسا کام کیا نہیں, اس کے اوپر اتنا بھونڈا الزام. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے معاشرے کے اوپر, ہم کس درندگی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک تھا وہ سارے مناظر دیکھنا. اور پھر جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتی, وہ درندے معافی مانگتے, اس خاتون بیچاری کو جو ہے وہ اس کو معافی جو ہے وہ مانگنا پڑی. یہ وہ دیکھ کے نا دل بالکل ٹوٹ گیا ہے, بالکل دل ٹوٹ گیا کہ یار ہم کس طرح کا معاشرہ بن گئے ہیں. اور وہ پولیس, پنجاب پولیس جو ہر کمزور کے گھر گھس جاتی ہے, جو ہر کمزور کے اوپر ظلم کرتی ہے, جو ہر کمزور کے گریبان سے پکڑتی ہے, جو ہر کمزور کو روند کے رکھ دیتی ہے, جو ظلم جبر تشدد جس نے ساری حدیں کراس کر لی ہیں, وہ پولیس بھیگی بلی بنی ہوئی تھی. وہ ان مولویوں کے سامنے ایسے تابعدار بن کے کھڑے ہوئے تھے جیسے ریاست تو اصل ہیں یہ مولوی, اور یہ جو پولیس اور یہ سارے ان کے ماتحت ہیں اور ان سے خوف زدہ ہیں. یہ بڑا افسوسناک ہے. جہاں پہ ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ہماری ریاست لیٹ جاتی ہے, وہاں پہ ہمارے ادارے لیٹ جاتے ہیں, وہاں پہ ہماری پولیس لیٹ جاتی ہے. اور جہاں پہ جو ہے وہ نرم دلی دکھانی ہوتی ہے, رحم دلی دکھانی ہوتی ہے, جہاں پہ صبر تحمل برداشت سے کام لینا ہوتا ہے, جہاں کمزور کی بات ہوتی ہے وہاں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں, آپ رویہ پنجاب پولیس کا, آپ نے ان ویڈیوز میں دیکھ لیا ہوگا. تو یہ بڑا ایک جو ہے وہ افسوسناک ہے. تو آج بہرحال ای سی پی نے فیصلہ دینا ہے کہ ای سی پی بہت پھنسا ہوا ہے, ہم غلط تھے. اس بیچاری خاتون سے معافی منگوائی گئی. وہ میری بہن بھی ہو سکتی تھی, وہ میری فیملی کی ممبر ہو سکتی تھی, وہ آپ کی فیملی کی ممبر ہو سکتی تھی. ایک جس نے کوئی ایسا کام کیا نہیں, اس کے اوپر اتنا بھونڈا الزام. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے معاشرے کے اوپر, ہم کس درندگی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک تھا وہ سارے مناظر دیکھنا. اور پھر جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتی, وہ درندے معافی مانگتے, اس خاتون بیچاری کو جو ہے وہ اس کو معافی جو ہے وہ مانگنا پڑی. یہ وہ دیکھ کے نا دل بالکل ٹوٹ گیا ہے, بالکل دل ٹوٹ گیا کہ یار ہم کس طرح کا معاشرہ بن گئے ہیں. اور وہ پولیس, پنجاب پولیس جو ہر کمزور کے گھر گھس جاتی ہے, جو ہر کمزور کے اوپر ظلم کرتی ہے, جو ہر کمزور کے گریبان سے پکڑتی ہے, جو ہر کمزور کو روند کے رکھ دیتی ہے, جو ظلم جبر تشدد جس نے ساری حدیں کراس کر لی ہیں, وہ پولیس بھیگی بلی بنی ہوئی تھی. وہ ان مولویوں کے سامنے ایسے تابعدار بن کے کھڑے ہوئے تھے جیسے ریاست تو اصل ہیں یہ مولوی, اور یہ جو پولیس اور یہ سارے ان کے ماتحت ہیں اور ان سے خوف زدہ ہیں. یہ بڑا افسوسناک ہے. جہاں پہ ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ہماری ریاست لیٹ جاتی ہے, وہاں پہ ہمارے ادارے لیٹ جاتے ہیں, وہاں پہ ہماری پولیس لیٹ جاتی ہے. اور جہاں پہ
جو ہے وہ نرم دلی دکھانی ہوتی ہے، رحم دلی دکھانی ہوتی ہے، جہاں پہ صبر تحمل برداشت سے کام لینا ہوتا ہے، جہاں کمزور کی بات ہوتی ہے وہاں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں، آپ رویہ پنجاب پولیس کا، آپ نے ان ویڈیوز میں دیکھ لیا ہوگا. تو یہ بڑا ایک جو ہے وہ افسوسناک ہے. تو آج بہرحال ای سی پی نے فیصلہ دینا ہے کہ ای سی پی بہت پھنسا ہوا ہے.